بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کی شام۔ جی بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اسے مساحات ملاؤں گا۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام تلاوت قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے آئیے آج کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم سننے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے کچھ تلاوت قرآن پاک کے آداب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کو ہمیشہ ادب سے سننا چاہیے، یعنی تلاوت قرآن پاک جب ہو تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور سروں کو جھکا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں تلاوت قرآن پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں سعاد بھائی کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی و حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ حضرت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار
شفیع امم للہ کر دو کرم شالا بستا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رحم فرماتے اب تیری امت ہے ہم رحم فرماتے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم دور ہو جائے غم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا، اولیاء نے بھی کہا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، ہے عقیدہ اے رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کاز کی طرف۔ جی محمد فراز خان حضرت علی کا مزار شریف نجف میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی میرا نام زینب ہے، میں آج کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں، نجف شریف میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ۔ مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ اور پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ واقعہ ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا۔ آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس سیگمنٹ کے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے جنتی صحابی، بہت ہی پیارے جی بہت ہی پیارے جنتی صحابی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ۔ کون سے خلیفہ؟ جی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے خادم بھی موجود تھے، کسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سے عرض کی کہ آپ نے یہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، آپ اپنے خادم سے کیوں نہیں اٹھائیں؟ آپ نے اپنے خادم سے کیوں نہیں اٹھوائیں لکڑیاں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خادم سے اٹھوا تو سکتا تھا، خادم سے، لیکن میں اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا، جی کہ میں اللہ پاک کی رزق کو خوش کرنے کے لیے اس کام کرنے کو پسند کرتا ہوں یا نہیں، کہ میں اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اس کام کرنے کو پسند کرتا ہوں یا نہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، ہمیں اس واقعے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے، جی اپنے کام اپنے ہاتھ سے، اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بھی بنانی ہے۔ چلیے اب میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جنتی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور ٹائٹل یعنی لقب ذو النورین یعنی دو نور والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی ملک بن گئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی. کتنے سال رہی؟ 12. جی. اور 18 ذی الحج 35 سنہ ہجری کو آپ جمعہ کے دن روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں 82 ایئرس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے قبرستان کون سے قبرستان ہے؟ کون بتائے گا؟ دنیا کا سب سے فضیلت والا قبرستان. چلیں بتانے کی کوشش کریں گے. غلام مصطفیٰ بھائی دنیا کا نہیں بتا پا رہے. چلیں آپ بتائیں. جنت البقی. جنت البقی کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کو دیں ذرا. جی جنت البقی. جنت البقی ان کا جواب. جی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے قبرستان کون سے قبرستان؟ جنت البقی میں دفن کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم شریف 24 سنہ ہجری کو مسلمانوں کے خلیفہ بنے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. 4 یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی. جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے. حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہے. معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی 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 جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں، حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف کے مصنف حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی یعنی گاؤں کا رہنے والا آیا. جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ببول کا درخت گواہی دے گا. یہ فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے تھے. وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار درخت سے اللہ پاک کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کی گواہی مانگی. تو اس درخت نے 3 بار گواہی دی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. پیارے بچوں
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر 3 بار گواہی دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ سنا۔ تو پیارے بچوں، وہ کون سی حدیث کی کتاب تھی جس کے بارے میں آج ہم نے سنا، جن کے مصنف کے بارے میں سنا؟ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں۔ حضرت پہلے اس کتاب کا نام بتانا ہے، بتائیں گے؟ پہلے فداء الرحمن بھی بتائیں جی۔ مشکات شریف۔ ماشاء اللہ، مشکات شریف۔ اب آپ نام بتائیں مصنف کا، آتھر بتا دیتے ہیں۔ خطیب حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ماشاء اللہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ایک واقعہ بھی سنا، اور اس کے بعد ان کا یہ عقیدہ بھی جانا کہ یہ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اس واقعے سے جو ہمیں ماشاء اللہ انہوں نے سنا حسان بھائی نے، تو اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پاک کے ایک ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر 3 بار گواہی دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے کیا خوب لکھا، کیا خوب فرمایا، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ جی، میرا نام محمد اسرار ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے نجف۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میں محمد احمد اختاری اور میں ہوں محمد طلحہ اختاری، شہر چنیوٹ سے۔ رمضان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے نجف شریف۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، حسان بھائی کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کو بار بار بیٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ ماشاء اللہ، یہاں پر کافی بچے موجود ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی طرف، انس بھائی کے برابر میں جو ہے۔ جی آپ آئیں۔ اب جائیں اور میگنیٹ کو تھرو کریں گے، اور اس انداز میں کریں گے کہ میگنیٹ ایک بار میں تھرو ہو جائے یا 2 بار میں تھرو ہو جائے۔ چلیں جائیں، میگنیٹ وہاں پر موجود ہے۔ جی چلیں۔ جی، اولڈ سٹی مان لیا، چلیں۔ جی چلیں، اولڈ سٹی کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سفیان بھائی۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ صحابی رسول ہیں، اور تمام صحابہ جنتی ہیں، تو اسی طرح آپ بھی جنتی ہوئے۔ تو آج جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا اصل نام ویمر بن عامر ہے۔ درداء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے، اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی کوشش سے ایمان لائے۔
آپ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے حکیم اویمر یعنی ابو درداء ہیں۔ سبحان اللہ۔ 179 حدیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں جو آج بھی حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا سفر کیا اور پھر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سے لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کچھ مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے سنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پیارے بچوں اور کچھ مدرسہ کے ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 سنہ ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ملک شام میں اولڈ دمشق کے قبرستان باب صغیر میں ہے پیارے بچے اور کچھ مدرسہ کے ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سفیان بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ دکھائے۔ مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام مائدہ ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 میں۔ کیا نام ہے بچوں؟ مائدہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے اترنے کی ڈیمانڈ یعنی مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت میں کیا بیان ہوا، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے تمام جائز معاہدے یعنی ایگریمنٹس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو حلال ہیں، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اصلاح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اللہ پاک کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہوں۔ نمبر 5، عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سنا قرآنی صورتیں سیگمنٹ میں۔ آج ہم نے سنا سورہ مائدہ کے بارے میں۔ کیا نام تھا بچوں؟ جی، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 میں ہے۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو کیا کہتے ہیں؟ مائدہ۔ جی، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے اترنے کا مطالبہ یعنی ڈیمانڈ کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہو گیا؟ سورہ مائدہ۔ اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو
तमाम जायज़ मुआहदे यानी एग्रीमेंट्स पूरा करने का हुक्म दिया गया और उन जानवरों के बारे में बताया गया जो मुसलमानों पर हराम है और जो मुसलमानों के लिए हलाल है। नंबर 2, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 3, मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने का हुक्म दिया गया और इस्लाह का तरीका भी बयान किया गया। नंबर 4, अल्लाह पाक का दीन एक ही है अगरचे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयत और उनके तरीके मुख्तलिफ हों। नंबर 5, इबरत और नसीहत के लिए इस सूरत में 3 वाक़यात भी बयान किए गए। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से खाने के दस्तरखान के नाजिल होने का वाक़या। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, अरबी में दस्तरखान को माइदा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइदा। जी, माइदा कहते हैं। और इस सूरत की आयत नंबर 112 था 115 में ये वाक़या ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से माइदा यानी खाने के दस्तरखान के उतरने का मुतालबा यानी डिमांड की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दस्तरखान उतरने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज़ टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज़। जी, सेगमेंट है क्विज़। इसमें होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके। रेडी हैं आप लोग? यस। रेडी हैं आप लोग? जी। आपसे तो बताएं, रेडी हैं आप लोग? जी, चलें कुछ सवालात मैं कर रहा हूँ और आपने उनके देने हैं जवाब। क्या देने हैं? जवाब। जी, चलें पहला सवाल बताइए, लफ्ज़ इसहाक में कितने हुरूफ हैं? इसहाक। जी, चलें सवाल है, लफ्ज़ इसहाक में कितने हुरूफ हैं? बताएं ना ज़रा आप। जी, चलें आप जाएं, माइक ले लें फिदाउर रहमान भाई से। आप अनस भाई चले आए, आप चले आए। जी, चलें आप पूछते हैं सवाल। जी, जवाब देना है। बैठे आप ही जवाब दें। 5 सोच लें। चलें आप जब तक इनको दें ज़रा, इनका क्या जवाब है? 6 आया, 7 आया, 5 आया? 5 आया। अल्लाह। 4। चलें बताएं आप। 4। चलें 5। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई। 5 10 तो नहीं है, 4 भी नहीं। 4 इतने बच्चों ने जवाब दिया गुलाम मुस्तफ़ा। नहीं पता, 4 तो नहीं है। चलें जी, आपका आया था 4। बताएं 4 कैसे हैं? अलिफ, सीन, हे, काफ। इसहाक। चलें अब मैं बताता हूँ असल हुरूफ क्या हैं और कितने हुरूफ हैं टोटल। अलिफ, सीन, हा, अलिफ और कौफ यानी टोटल हुए 5 हुरूफ और जवाब दे दिया है सही। सुभान अल्लाह, जिन्होंने जवाब दिए 5 उनका जवाब है दुरुस्त और सही भी है माशाअल्लाह। जी, अगला सवाल बताइए, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? नहीं पता आपको? आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? बताएं। चलें इनको दें ज़रा, गुलाम मुस्तफ़ा भाई आगे जो बैठे। उर्दू बोलते हैं ना, तो कौन सी ज़बान है? उर्दू है। चलें अब सब मिलकर जवाब दे दें एक बार। उर्दू और जवाब दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह। अगला सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा फरमाया? काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं और माशाअल्लाह इनका ज़हन बड़ा तेज़ है। इनको दें ज़रा, देखते हैं। जुम्मा। चलें अनस भाई क्या कह रहे हैं? अनस भाई को दें ज़रा माइक। जुम्मा
सोच लें, तेरे बताएं। जुम्मा। जुमेरात। जुमेरात। जी गुलाम मुस्तफा भाई। जुम्मा। जुमा। सोच लें, पीर तो नहीं है, इतने सारे दिन होते हफ्ते में। नहीं, जुम्मा। कंफर्म है आप? जी चलें, अब बताएं आप। जुम्मा। जुमा। जिन्होंने जवाब दिया जुमा, उनका जवाब है दुरुस्त। माशाअल्लाह। हज़रत अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया। अगला सवाल, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल किस शहर में गुजारे? लब्बैक। चलें, जल्दी बताएं। जी चलें, आप बताएं। मक्का। मक्का। जी गुलाम मुस्तफा भाई। मक्का। मक्का। जी। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। जी। मदीना पाक में। मदीना मुनव्वरा। जी। मक्का। मक्का। जी। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। जी चलें। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। अब यहाँ पर इतने सारे जवाब आए, एक के अलावा सबका जवाब गलत है। इन्होंने जवाब दिया था मदीना और इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि वो कौन है, वो कौन है जिसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं? सब मिलकर जवाब दें। अल्लाह पाक। माशाअल्लाह, जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि बताइए, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कौन से शहर में है? और माशाअल्लाह जवाब है नजफ़ शरीफ में। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।